کھیل کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمارے دین کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمارے دین کو مذاق کا اڈا بنا لیا ہے، ہمارے دین کو لڑائی جھگڑے کا اڈا بنایا ہوا ہے، ہمارے دین کو اختلافات کا اڈا بنایا ہوا ہے، ہمارے دین کو اپنی ضروریات اپنے مفاد پورے کرنے کا اڈا بنایا ہوا ہے، اور ہمارے دین کے ساتھ کوئی سیریس ہو ہی نہیں رہا، کوئی ہمارے دین پر توجہ کر ہی نہیں رہا، کوئی ہمارے قرآن کو صحیح مخلص ہو کر لے ہی نہیں رہا، اس پر عمل کر ہی نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے واضح یہی نتیجہ نکالا ہے، اللہ نے جب ساری صورتحال دیکھی اور یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، اس بندے نے ہمارے قرآن کو اور ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو، نہ محمد عربی کو اس نے کوئی حیثیت نہیں دی، اس نے اپنی زندگی میں ان کو کچھ جانا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کے تھوڑے سے ٹکڑے میں محمد عربی کو کوئی حیثیت نہیں دی، نہ مجھے کوئی حیثیت دی ہے، نہ میرے قرآن کو کوئی حیثیت دی ہے، نہ میرے فرمان کو کوئی حیثیت دی ہے۔ اس نے ہمارے قرآن کو، ہمارے فرمان کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھا ہے اور یہ ڈالتا ہی چلا گیا ہے، اور اس نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہماری بات نہیں مانی، اللہ نے نتیجہ نکال دیا، اس کو ہم نے یہ دیا، اس نے کوئی حیثیت نہیں دی، تو اس نے ہماری آیات کا بھی انکار کر دیا ہے۔ تو مجھے اللہ یہ کہتا ہے یہ سارے لوگ ہماری ملاقات کو بھول چکے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ یہ دلانا چاہتا ہے کہ جب ہماری ملاقات ہوگی، جب تیری اور میری ملاقات ہوگی تو بہت سخت ہوگی۔ جب میری ملاقات کو تم بھول گئے ہو نا، تو اسی وجہ سے تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ تم ہمارے دین کو مذاق بنا رہے ہو، ہمارے دین کے ساتھ کھیل رہے ہو، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہو۔ میں نے واضح طور پر قرآن مجید میں وہ لا ریب کتاب، جس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے واضح طور پر اتار کر تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اور تم جو چاہو مرضی کرتے چلو۔ اور یاد رکھو، اگر میری ملاقات کو تم بھول چکے ہو تو ادعو، آگے دوسری جگہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اے انسان، پھر بھی میں چاہتا ہوں، میں تیرا رب عظیم ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں پھر بھی چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ تو اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارا کر، اپنے رب سے معافی مانگا کر، اپنے رب سے التجا کیا کر، اور حد سے بڑھنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ تجھے جس طرح میں نشانیاں دیتا ہوں، تجھے جس طرح میں سمجھاتا ہوں، تو ویسے سمجھتا رہے، تو حد سے مت بڑھ جا۔ حد سے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ تو یہ پیارے بھائیو، یہ چاند ایک چیزیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو مذاق بنا لینا یہ بہت بڑی بیماری کی طرف ہمیں لے جائے گا، اور آگے اللہ بار بار قرآن مجید میں یہ فرمانا چاہتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔